بعد پیش آنے والے جو غم ہیں جو ان کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس راستے میں نہایت کٹن اور پرخطر ہوتا ہے۔ یہ جو راستہ عشق کا راستہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس میں عاشق کو طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں اور بلاؤں سے پالا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے وہ اس میں یہ شعر بھی ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو شاعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پست ہمت والے جو کم ہمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ محبت کی منزلیں جو ہے وہ طے نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ منزل طے کرنا مشکل ہے۔ وہ اس راہ میں پیش آنے والے حالات کو برداشت نہیں کر پاتے اور آغاز میں ہی حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جب ان کا جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ آگے سے بے رخی اور لاپرواہی کا اظہار کرتا ہے یا محبوب تک رسائی حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ شروع میں ہی جو ہے وہ ترک محبت کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اور امیر کہتے ہیں کہ میرا دل محبوب کی جدائی زمانے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے مسلسل دکھوں اور غموں میں چلتا رہا ہے۔ گویا محبوب کی جدائی کی وجہ سے میرے دکھوں اور غموں میں کمی نہیں آ رہی ہے بلکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح آگ کے دکھتے ہوئے یعنی آگ کے جو انگارے ہوتے ہیں جن میں جلن اور تپش کی شدت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح میرے غم اور دکھ جو ہے وہ دکھتے ہوئے انگارے ہیں جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا دل ایسے ہے جیسے کباب ہو جو انگاروں پر بھن رہا ہے۔ اب تو دل کی کیفیت دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور اب جلنے کی بو آ رہی ہے۔ دراصل غم اور دکھوں سے میرا دل جل کر راکھ ہو گیا جیسے کباب کو آگ جلا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کباب کو کہا ہے کہ جس طرح آگ کباب کو جلا دیتی ہے، وہ دکھتے ہوئے کوئلوں پر مسلسل بھنتا رہتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ میرا دل ہے کہ وہ جو ہے وہ غم اور یہ دکھ سہتے سہتے ایسے ہو گیا کہ جیسے جل کر راکھ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد لاسٹ شعر ہے، میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو تشریح طلب شعر جو ہے یہ مقطع ہے۔ اب جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مطلع، ٹھیک ہے، جس میں قافیہ بھی ہوتی ہے اور ردیف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ اس طرح چلتا ہے مطلع کا کہ اس میں قافیہ بھی موجود ہوتا ہے اور ردیف بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کی سی اور یہ سراب اور ہوا۔ اور اس جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی اپنا مختصر نام یعنی میر استعمال اس نے کیا ہو۔ تو اس شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کو حسن جمال کی تعریف کرتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ اس کی ادھ کھلی جو آنکھیں ہیں وہ اپنے اندر اس قدر جادو کا اثر رکھتی ہیں جیسے شراب خانہ ہو۔ شراب جو ہے جس طرح انسان کو مست کر دیتی ہے، انسان پر مستی طاری کر دیتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کی جو ہے وہ ادھ کھلی آنکھیں ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر محبوب کی بے وفائیوں کے باوجود یہاں نالاں یعنی ناراض نظر آتا ہے بلکہ اپنی خوش قسمتی پر جو ہے وہ نزاع ہے۔ وہ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ بے وفائیوں کے باوجود اپنے محبوب سے ناراض جو نہیں ہے بلکہ نزاع ہے، فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے محبوب کی جو ادھ کھلی آنکھیں ہیں وہ کیا خوب ہیں، جس کا جادو جو ہے وہ انہیں مسحور کیے ہوئے ہے اور محبوب کی ہر ادا جو ہے وہ دل فریب ہے۔ تو اس میں آپ لوگ شعر لکھ دیں، اسی سے مانگ لو خرائط اپنے خوابوں کی وہ جاگتی آنکھوں میں نیند بولتا ہے۔ تو یہ 4 تشریحات آپ لوگوں نے اچھے سے تیار کر لینی ہوگی۔ خدا حافظ۔